بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کل 18 ذی الحج کچھ لوگوں نے عید غدیر منائی اور خوب ایک دوسرے کو ایک ایسی عید کی مبارکباد دی جو شریعت اسلام میں عید ہے ہی نہیں۔ اور حیرت تب ہوتی ہے جب ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ عید غدیر وہی منائے گا جو اصل مومن ہے۔ ایک چیز اسلام میں ہی نہیں ہے، آپ اسلام کو اس پر بند کر رہے ہیں کہ جو عید غدیر منائے گا وہی مومن ہے، باقی مومن اور مسلمان ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ عید اسلام میں ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے، بلکہ متواتر حدیث ہونے کی وجہ سے صحیح حدیث کی بھی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ صحیح مسلم میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے جب واپس مدینہ آ رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم۔ جب آپ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو اس جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ یہ 18 ذی الحج 10 ہجری کا واقعہ ہے اور صحیح بخاری 11 ہجری ربیع الاول بروز سموار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، یعنی یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3 ماہ پہلے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غدیر خم کے مقام پر اترے، آپ کے لیے اونٹ کے پالان کا ایک ممبر بنایا گیا۔ آپ نے اس پر چڑھ کر ایک خطبہ دیا۔ اس حدیث کو، ان الفاظ کو حدیث غدیر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خطبہ آپ نے غدیر خم کے مقام پر دیا۔ اسی طرح حدیث غدیر کو حدیث ثقلین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھاری چیزوں کے حوالے سے لوگوں کو وصیت اور نصیحت کی، اسی لیے اسے حدیث غدیر بھی کہا جاتا ہے اور حدیث ثقلین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں پہلی چیز کتاب اللہ ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اور یہ حبل اللہ کتاب اللہ ہے۔ جو اسے پکڑے گا وہی ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہمیں ترغیب دیتے رہے، کتاب اللہ کہتے رہے کہ اسے تھامے رکھنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان سے حسن سلوک کرنا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمائی، ریپیٹڈلی۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے تابعین نے جو یہ حدیث سن رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج ہیں؟ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ازواج تو اہل بیت میں ہیں ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد آپ کی آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے۔ اور ناظرین، جامع ترمذی اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، یعنی اب آل سے مراد اہل بیت سے جو مراد ہے وہ اشارتاً عملاً بھی واضح ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، پھر فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے رضی اللہ عنہ۔ یہیں سے لوگ غلط مراد لیتے ہیں اور علی مولا یعنی نعوذ باللہ اللہ کے برابر قرار دے دیتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مولا کہا، حالانکہ یہاں مولا سے مراد ولی اور دوست ہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی رضی اللہ عنہ بھی اس کا دوست ہے، نہ کہ علی مولا مشکل کشا حاجت روا، جو کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ عقیدتاً قولاً فعلاً مراد لیتے ہیں، حالانکہ مراد تو صرف دوست ہے، ولی ہے کہ جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے، اور حاجت روا مشکل کشا کے معنی میں ہرگز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ مولا حاجت روا مشکل کشا تو صرف اللہ ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس حدیث میں علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت ہے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت اور اہل بیت سے نفرت ایمان کے منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ 18 ذی الحج کو ارشاد فرمایا تھا، اسی لیے کچھ لوگ اس تاریخ کو اس حدیث کی مناسبت سے عید مناتے ہیں۔ غدیر خم، اس حدیث غدیر کو عید غدیر ہی کہہ دیتے ہیں، عید غدیر کا نام دے دیتے ہیں۔ اس دن عید کی ابتدا کرنے والا ایک حاکم معز الدولہ تھا۔ اس شخص نے 18 ذی الحج 351 ہجری 351 ہجری کو بغداد میں پہلی بار عید منانے کا حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے تو عید غدیر تھی ہی نہیں۔ غدیر خم کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اہل بیت سے حسن سلوک کی ترغیب دلائی، کتاب اللہ کو تھامنے کا حکم دیا، یہ سب باتیں ہم بھول گئے اور اختلافات میں ایسے پڑے کہ نعوذ باللہ علی کو رب کے برابر مشکل کشا بنا دیا۔ اور پھر اس دن کو، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا، یعنی 18 ذی الحج، اس دن کو ہی عید کا دن قرار دے دیا گیا۔ کتنا ظلم ہے۔ حالانکہ دوسری طرف 18 ذی الحج کو خلیفہ سوم امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن اس طرح کی خرافات سے مسلمان دور رہیں۔ صحیح حدیث کے مطابق اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، 2 ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ ان 2 کے علاوہ کم از کم شریعت میں تو کوئی عید نہیں ہے۔ ہاں البتہ غیر اسلامی تو ہزاروں ہیں، شب برات ہو، عید میلاد ہو، عید غدیر ہو، اور ان لمیٹڈ عیدیں جتنی چاہیں اسلام کے علاوہ بناتے جائیں۔ اسی لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ عید منانا کہنا تو دور کی بات، ایسے تمام میسیجز سے بھی دور رہیں جو مبارکباد کے طور پر بھیجے جاتے ہیں، فلاں عید اور فلاں عید۔ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ السلام علیکم۔